بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ماہر نفسیات سمینہ ناظم آپ سب سے مخاطب ہوں، اور آج جس موضوع پہ بات کرنے جا رہی ہوں وہ ہے سیلف اویئرنیس، یعنی خود آگاہی، خود شناسی۔ اپنی ذات سے متعارف ہونا ہمارا آج کا موضوع ہے۔ ذات کا تعارف کیسے ہو؟ اللہ نے ہر انسان کو مختلف صلاحیتوں، قابلیتوں اور خوبیوں کے مجموعے سے بنایا ہے، اور ہر انسان میں یہ پوٹینشل بھی پیدا کی کہ وہ ان صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ نے انسان کو عقل و شعور سے بھی نوازا، جس کی بنیاد پر اسے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا گیا۔ ہمیں جب یہ کہا جاتا ہے کہ اپنی ذات کو پہچانو، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر شخص اپنی ذات میں منفرد ہے اور سب کی الگ پہچان ہے۔ ایک صوفی بزرگ یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جس نے خود کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ یعنی ہر انسان کو اپنی ذات سے آگاہی حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص اس دنیا میں بے مقصد نہیں بھیجا گیا۔ ہم سب پر ایک ذمہ داری عائد ہے، لیکن اس کے لیے اپنی ذات میں چھپے وہ گوہر تلاش کرنے کی ضرورت ہے جو ہمارے رب نے ہمیں عطا کیے ہیں۔ ڈاکٹر محمد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں فلسفہ خودی کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے، اور یہاں پہ ان کے فلسفہ خودی کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ان کی فلسفہ خودی کی سورس سورہ حشر کی ایک آیت ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: دیکھو مسلمانوں، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ علامہ اقبال اپنی کتاب میں خودی کے تصور کو ہمارے ہر مسئلے کا حل بھی بتاتے ہیں۔ اس فلسفہ خودی کا خلاصہ یہ ہے کہ خودی اپنے اختیار کی معنویت کا احساس ہے، یعنی جو اختیار اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ اہمیت رکھتا ہے۔ آپ کے اندر انتخاب کرنے کی صلاحیت موجود ہے، اور اللہ آپ کو کبھی بھی ایسی سچویشن میں نہیں ڈالتا کہ آپ انتخاب نہ کر سکیں۔ اس تصور کو سمجھنے کے بعد اب سوال یہ ہے کہ اپنی ذات کی آگاہی کیسے حاصل ہو؟ کیسے معلوم ہو کہ ہم کون سا کام بہتر طریقے سے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ ہم کیسے اپنی ذات میں چھپے اہم پہلو تلاش کر کے اپنے مقصد کی طرف قدم بڑھا سکتے ہیں؟ یونانی فلسفہ ارسطو کا کہنا تھا کہ خود آگاہی عقل و شعور کی ابتدا ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو اپنے تخیلات، تفکرات، احساسات اور تجربات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کون ہیں، ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ یہاں ہم اپنی زندگی کا مقصد حاصل کرنے کے لیے جو سب سے پہلا سٹیپ ہے وہ ہے سیلف انالیسس کا۔ میں یہاں پہ 4 اہم پوائنٹس بتا رہی ہوں جن کے ذریعے آپ اپنا سیلف انالیسس کر سکتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے انسائٹ، یعنی بصیرت۔ اس کا مطلب یہ ہے اپنے اندر جھانکنا۔ جس طرح ہم اپنی ظاہری آنکھ سے باہر کی دنیا کو دیکھتے ہیں، ایکسپلور کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنے اندر کی ذات، انر سیلف کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے اندر جھانکنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ساتھ وقت گزاریں، انٹروسپیکشن کے عمل میں اپنے اندر کی آواز کو سنیں، کیونکہ ہر شخص میں انٹیویشن موجود ہے، لیکن غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ الفا اسٹیٹ میں رہیں اور اس میں غور و فکر کریں۔ ایک پیپر پہ اپنی خواہشات لکھیں، جو بھی آپ کے دل میں خواہشات ہیں ان کو ایک پیپر پہ رائٹ ڈاؤن کر لیں، اور یہ دیکھیں کہ آپ کی ان خواہشات میں سے کون سی خواہش ہے کہ جس کے پیچھے کوئی اخلاقی وجہ ہے، کوئی اصول ہے، کوئی لاجک ہے۔ اگر ایسی کوئی خواہش ہے تو یقیناً وہ خواہش آپ کا میننگ فل خواہش ہو سکتی ہے، آپ کا یعنی زندگی کا مقصد ہو سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے کہ اپنی شخصیت کے مثبت اور منفی پہلوؤں کا جائزہ لیں۔ مثبت پہلوؤں میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ میں اگر کام کرنے کی لگن، جستجو، ایمانداری اور خلوص موجود ہے، آپ ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کر سکتے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ میں کون سی ایسی خاص بات ہے۔ اور منفی پہلوؤں میں کیا آپ وقت کی پابندی نہیں کرتے، یا ٹائم مینجمنٹ نہیں کر پاتے، یا آپ لیزینس کا شکار ہو جاتے ہیں، یا آپ اعتماد کی کمی کا شکار ہیں، کوئی خوف رکھتے ہیں اپنے اندر، تو اپنے منفی پہلوؤں پہ کام کریں، ان پہ اوور کم کرنے کی کوشش کریں۔ تیسرا پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ آپ اپنی دلچسپیوں، اپنے رجحانات کو واضح کریں، یعنی کس طرح کی ایکٹیویٹیز آپ کو پسند ہیں۔
اور کس کام یا فیلڈ کی طرف آپ کا رجحان زیادہ ہے۔ جیسے کچھ لوگوں کو ادب سے لگاؤ ہوتا ہے، کچھ لوگ کھیل کو، اسپورٹس کو پسند کرتے ہیں، کچھ لوگ اچھے لکھاری ہو سکتے ہیں، کچھ کی کمیونیکیشن سکل اچھی ہو سکتی ہے، اور کچھ لوگ ٹیکنیکل کاموں میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اپنے اپنے آپ انٹرسٹ کو دیکھیں اور اپنے اپنے رجحانات تلاش کریں اور ان کو بھی ایک پیپر پہ لکھیں۔ لاسٹ پوائنٹ یہاں پر ہے کہ آپ اپنے دوست احباب سے اپنے بارے میں رائے لیں، کیونکہ بعض بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ جتنا اپنے بارے میں جانتے ہیں، آپ کے ارد گرد رہنے والے لوگ، خاص طور پر وہ لوگ جو تعمیری سوچ رکھتے ہیں، جو آپ کے بارے میں مثبت خیال رکھتے ہیں، وہ آپ کو آپ کے بارے میں اچھی رائے دے سکتے ہیں۔ وہ آپ کو تنقید برائے تنقید نہیں کریں گے، وہ آپ کو تنقید برائے اصلاح کریں گے، اور آپ کی ذات کے وہ پہلو بھی آپ کو بتا سکتے ہیں جو آپ اپنے بارے میں نہیں جانتے۔ جو باتیں آپ اپنی ذات کے بارے میں جانتے ہیں اس کو نون سیلف کہتے ہیں، اور جو دوسرے آپ کے بارے میں جانتے ہیں اس کو ان نون سیلف کہا جاتا ہے۔ ایک اور سیلف ہے جس کو ہم ہڈن سیلف کہتے ہیں، جو نہ آپ جانتے ہیں نہ دوسرے، اور اسی ذات کو ایکسپلور کرنے کی یہاں پر ضرورت ہے۔ ان 4 بنیادی باتوں پر عمل کر کے آپ اپنی ذات سے آگاہی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی ہڈن سیلف کو ایکسپلور کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ میں اپنے موضوع کا اختتام ڈاکٹر علامہ اقبال کے اس شعر کے ساتھ کرتی ہوں: تو راز کن فکاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔